السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ امید ہے تمام مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں، تمام پاکستانی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ٹکٹ ہولڈر ہیں ان کی کیمپینز جاری ہیں۔ ریحانہ ڈار قابل فخر ہیں اور وہ ہر جگہ جا جا کر جو ہے کیمپین کر رہی ہیں اور لوگ ان کو پھولوں کے ہار پہنا رہے ہیں، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے جلسوں کے اندر ایک دوسرے کے پوسٹر، ان کے پینفلیکس کو جلا رہے ہیں، اور اس طرح سے مسلم لیگ نون کے ایک جو ہے ٹکٹ ہولڈر ہیں، ان کے سر پہ انڈے بھی پڑے ہیں۔ تو آپ لوگ برائے مہربانی اس قسم کی حرکات اور جو ہے اشتعال انگیزی سے اپنے آپ کو دور رکھیں، کیونکہ ہم سب مسلمان اور پاکستانی ہیں، بعد میں ہم کوئی پارٹیوں سے منسلک لوگ ہیں۔ تو اس طرح سے پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں دشمنیوں میں نہ پڑیں، اور آپ جو ہے مسلمان اور پاکستانی پہلے ہیں، آپ لوگ صبر و تحمل سے ایک دوسرے کے ووٹر کو برداشت کریں اور اس قسم کے عمل نہ کریں۔ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کی بھی ریلیاں ہر جگہ پہ جاری ہیں، پولیس کی دہشت گردی بھی جاری ہے۔ ایک جگہ پر 3 ملزموں کو پولیس نے ہتھکڑیوں سمیت گولی مار کر سب کے سامنے ان کو قتل کر دیا، اور اپنی بندوقوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ بہت ہی شرمناک ترین واقعہ ہے۔ اور جن کو آپ نے کسٹڈی میں لیا تھا وہ بھاگ نہیں سکتے تھے، پھر بھی آپ نے ان کو گولیاں ماری، اور جو ہمارے پولیس والے ہیں وہ جو ہے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں اور جو ہے اس قسم کے کام کر رہے ہیں، حالانکہ ریاست نے ان کو اس وجہ سے نہیں، وہ پاکستان کے محافظ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو چیئرمین بانی پی ٹی آئی ہیں، انہوں نے کل پوری عوام کو کہا ہے کہ آپ لوگ مہم کے لیے کل گھروں سے باہر نکلیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے منظم قسم کی حکمت عملی بنائیں، اور اگر کسی قسم کی اس طرح کی کوئی شرپسندی کرنے کی کوشش کرے تو آپ لوگ فوراً سے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں، اور ان لوگوں ان کی فساد اور دہشت کی ان عمل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور دور رکھیں، ورنہ پھر آپ لوگوں کی پارٹی کے اوپر بھی بین لگانے کی ان کی کوئی حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو نوجوان ہیں، سپورٹر ہیں، اور جتنی بھی عوام ہے، اس بات کو اپنے نظر میں رکھیں۔ آپ لوگوں کو اس قسم کے کوئی بھی سر کر رہا ہو، آپ لوگ کو فوراً وہاں سے ہٹ جانا ہے اور اپنے گھروں کو واپس چلے جانا ہے، اور وہاں پہ بالکل بھی کھڑے نہیں رہنا، تاکہ آپ لوگ کسی بھی آپ کے اوپر 3 MPO کے تحت کوئی مقدمہ نہ بن پائے اور نہ ہی آپ کو جیلیں بھگتنی پڑیں۔ پاکستان کو نواز دو، منشور کا نام تو بہت زبردست ہے، اور منشور میں پاکستان تحریک جو ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ معیشتی بحالی کا جامع منصوبہ دے گی۔ کم آمدنی والے گھرانوں کو آسان شرائط پر سولر بجلی کی فراہمی، ان کا منشور کے اندر یہ ہے۔ سستی بجلی، سستی گیس، مہنگائی سے نجات، 5 شہروں میں خصوصی انفارمیشن ٹیکنالوجی پارکس کا قیام، خواتین کے لیے نئے معاشی امکانات، ہر ضلع میں نادرہ پاسپورٹ آفس کا قیام، نوجوانوں کے لیے IT انقلاب، سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ایک نئے شہر سمیت اہم مراحت، موسمیاتی خطرات سے محفوظ پاکستان، دفاع پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنانا، تعلیمی نصاب کو روزگار کے مواقع سے ہم آہنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے اندر منشور کے اندر یہ بھی موجود تھا، خود مختار پالیسی، خارجہ پالیسی کے ذریعے تنازعات کا حل اور امن دوستی سے معاشی ترقی، آبادی اور وسائل میں توازن، تولیدی صحت کے اقدامات، ترقی خوشحالی کے لیے جدید انفراسٹرکچر، آئینی، قانونی، عدالتی اور انتظامی اصلاحات، اور یہ ان کے منشور میں ہے۔ جدید زراعت کے کسان کی بحالی، ہر پاکستانی کے لیے صحت کی جدید سہولیات اور محفوظ آبی مستقبل، سب کا پاکستان اتحاد۔ آپ ان کا جو منشور ہے مسلم لیگ نون کا، اس کو موبائل سے اسکین کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ان کا لوگو ہے شیر کو ووٹ دو، پاکستان کو نواز دو۔ تو اب ایک دفعہ اور نواز دو کر دیں گے تو پھر پاکستان کہیں رہے نہ، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، کیونکہ پاکستان جو ہے
ان کے جو بھائی ہیں انہوں نے 16 مہینے میں پاکستان کا جتنا برا حال کیا ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اس کا ذکر بالکل بھی نہیں کیا جاتا۔ نواز شریف کا آخر کا جو ہے 27 جنوری کو اپنا مینیفیسٹو انہوں نے جو ہے یعنی کہ اپنا جو منشور ہے اس کو جاری کر دیا ہے، اور جو ہے اس کے اندر جو نکات ہیں وہ اچھے نکات ہیں، لیکن کوئی نئی بات انہوں نے نہیں کی ہے، کوئی انہوں نے اس طرح کی روڈ میپ کا بھی ابھی تک ان کے جلسوں میں کچھ پتہ نہیں چل پایا ہے۔ لیکن نواز شریف نے اپنے جلسے کے اندر تبدیلی نے برا حال کر دیا، مہنگائی ختم کرو اور اچھا وقت لائیں گے۔ نواز شریف کا یہ کہنا تھا اپنے جلسوں میں، میرے دور میں ہر چیز سستی تھی، اب بجلی ہے نہ گیس ہے۔ یہ وہ ٹولہ ہے جس نے پاکستان کے جسم پر کلہاڑا مارا ہے، جس کا نواز شریف کا جو ہے ٹارگٹ عمران خان تھے۔ نون لیگ بجلی سستی کرے گی، انشاءاللہ گیس گھر گھر ملے گی۔ گیس پہلے ہی 15 روپے مہنگی ہو چکی ہے۔ افسوس کی بات ہے نوجوانوں کے پاس روزگار نہیں ہے۔ مخالفین جہاں جلسہ کرتے ہیں وہاں نواز شریف کے منصوبہ نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے منشور میں ہر شہر کی ترقی شامل ہے، مریم نواز جلسے میں کہہ رہی ہیں۔ اور ایک طرف بلاول بھٹو نے جو ہے جلسہ کیا تھا، اس وقت نواز جو مسلم لیگ نون ہے ان کا منشور نہیں آیا تھا۔ اب جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ابھی تک منشور دیا نہیں ہے اور جلسے کر رہے ہیں، اور یہ ہمیں پاکستانیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ مہنگائی ختم کرنے کا منصوبہ بلاول بھٹو کے بقول ان کے پاس ہے۔ تو اس قسم کے ماحول ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں، ٹکٹ ہولڈر ہیں، ان کے اوپر زد و کوب کیا جا رہا ہے ان کی ریلیوں میں، اور ان کو بار بار اٹھایا جا رہا ہے، لیکن پاکستان کی جو عوام ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے، کھڑی ہوئی ہے، اور وہ کسی بھی صورت میں عمران خان کو ہارنے نہیں دینا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے پولیس والے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں اور ان کو گاڑیوں میں ڈال کر لے کر جا رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بھی ہر شہروں میں جلسے اور ریلیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں، اور ایک بہت زیادہ گرما گرمی کا ماحول ہے، لیکن یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے بہت بڑا ہاتھ ہونے والا ہے، کیونکہ یہ جو ان کے جو سہولت کار ہیں انہوں نے ایک ایسا سافٹ ویئر تیار کر لیا ہے جو کہ ووٹ کو چوری کرنے میں مدد دے گا۔ تو فارم 45 کی بہت زیادہ حفاظت کرنی ہوگی، وہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرے گا۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ جو فارم 45 کی حفاظت کریں گے، ورنہ تو پھر یہ پاکستان تحریک انصاف سے جو ہے سیٹیں چوری کرنے کا پورا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے۔ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی جو ویب سائٹ ہے اس کا جو ہے جعلی ویب سائٹ بنا کر پاکستان تحریک انصاف کی جو ویب سائٹ ہے اس کو پاکستان میں بلاک کر دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی دونوں ویب سائٹ جن کے اوپر ان کے کینڈیڈیٹ کے نشان اور سمبل ہیں اس کو جو ہے بند کر دیا گیا ہے، اور جو نقلی والی جو ہے ویب سائٹ ہے اس کو اوپن رکھا گیا ہے، کھلا ہوا ہے۔ اگر آپ اس پہ جائیں گے تو وہ کھل جائے گی۔ جو انصاف.com ہے وہ بھی بند ہے۔ پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس جو .pk والی جو ویب سائٹ ہے وہ جو ہے کام جو ہے نہیں کر رہی۔ جو دوسری جس کے اندر ایس نہیں ہے، پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس والی جو کینڈیڈیٹ والی ہے جس کے آخر میں ایس نہیں آتا، وہ کام کرتی ہے، جو کہ فیک ہے، غلط ہے، جعلی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو ہرانے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداروں کو اٹھایا جا رہا ہے، ابھی بھی ان کے ساتھ جو ہے برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح سے کل آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے کیسز لگے تھے، اور ترمین اللہ نے ان کو ناکام بنا دیا۔ پرویز الہی، صنم جاوید، شوکت بصرہ، عمر اسلم، طاہر صادق کو الیکشن لڑنے کی اجازت بنیادی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا، جسٹس منصور نے کہا۔ اور جو بیچارے جن کی کیسز جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں لگے تھے، تو آپ کو پتہ ہے ان کا کیا نتیجہ آیا ہوگا۔ جو ہے ریٹائرڈ جج کے خلاف کارروائی، قاسم سوری کی رولنگ کے حق میں اپیلیں سماعت کے لیے مقررہ۔ دنیا بھر میں کشمیریوں نے بھارتی یوم جمہوریہ بطور یوم سیاہ منایا۔ اور اسی طرح سے ایک اور بڑی جو ہے امپورٹنٹ
خبر آ رہی ہے کہ اقوام متحدہ سے سب سے بڑی عدالت نے اسرائیل کو حکم دیا ہے کہ وہ غزہ میں نسل کشی روکے۔ غزہ میں انسانی امداد پہنچانے کی اجازت دی جائے۔ نیدرلینڈز کے شہر ہیگ میں واقع عالمی عدالت انصاف نے جنوبی افریقہ کی درخواست پر اسرائیل کی غزہ میں نسل کشی کا کیس نہ سننے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ عبوری فیصلے میں اس کے خلاف نسل کشی کا مقدمہ چلانے کا اعلان کر دیا ہے، جو کہ 15-2 سے اکثریت سے قبول کر دیا ہے۔ جنوبی افریقہ، پاکستان اور فلسطین اور ترکیہ سمیت باقی ممالک نے اس کا خیر مقدم کیا ہے، اور جو نیتن یاہو ہیں ابھی بھی وہ بڑی اپنی اکڑ میں کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس فیصلے کو مسترد اور شرمناک قرار دیا ہے، اور امریکہ نے بھی اس کو امریکہ نے اس مقدمے کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ عالمی عدالت میں مضبوط دفاع کا عزم ظاہر کیا ہے۔ حماس کے سینئر رہنما نے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی عدالت انصاف ایک اہم پیش رفت ہے جو اسرائیل کو تناع اور غزہ کے جرائم کو بے نقاب کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ 9 مئی کے ملزمان کی نقل و حرکت کے دوران نگرانی بڑھانے کے احکامات، سیاسی اجتماعات میں یا اس کے ارد گرد ان کی نقل و حرکت کی اطلاع تو کریک ڈاؤن ہوگا۔ نون لیگ آج منشور اقتصادی بحالی اور عدالتی اصلاحات پر توجہ مرکوز کرے گی۔ شہباز شریف لیاقت بال میں جلسے سے خطاب کریں گے تو ان کا آج خطاب ہوگا، اور سائفر کیس کی بھی پیش رفت ہو رہی ہے، جس کے اندر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے اوپر یہ مقدمہ چل رہا ہے، اور وکیل کی کوشش ہے، جو استغاثہ کا وکیل ہے، کہ 14 سال یا خدا نخواستہ سزائے موت دلوانے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ الحق ہے، اللہ تعالیٰ مظلوموں کی اور جو کہ بے قصور ہیں ان کی مدد کرے۔ اور اس طرح سے یہ کیسز چل رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بدترین ریاستی تشدد اور ان کی رکاوٹیں اور ایڈمنسٹریٹو ان کے اوپر بہت زیادہ قدغنیں لگائی جا رہی ہیں، ان کے گھروں پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ کل کنول جوزف کا بھی بیان آیا تھا، ویڈیو پیغام جاری ہوا تھا، ان کے گھر ان کی والدہ جو کہ نہتی عورتیں ہیں، جو خالی بغیر کسی ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، ان کے برابر میں مسلم لیگ نون کے جو لیڈر ہیں وہ 12 10 گاڑیوں کے سے پورا ان کا حجرہ بھرا رہتا ہے، لیکن پھر ان کے گھر میں کوئی پولیس کریک ڈاؤن نہیں کرتی، ان کی حفاظت کے لیے کھڑی رہتی ہے۔ اور رات میں کنول جوزف کی والدہ کے گھر میں لوگ دروازے توڑ کے گھستے ہیں اور ان کے گھر میں ان کی والدہ کا پیچھا کرتے ہیں، اور اس قسم کے معاملات سامنے آ رہے ہیں، اور یہ بہت زیادہ شرمناک ہے، اور یہ جو نگراں حکومت ہے یہ مسلم لیگ نون کی سہولت کار بنی ہوئی ہے۔ پاکستان میں مہنگائی کی جو شرح ہے وہ 43.79 بدستور ہے۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے، 15% اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے اور 13 میں کمی ہوئی اور 23 مستحکم ہے۔ ادارہ شماریہ نے یہ اپنی وہ شماریات کو شائع کیا ہے۔ مرغی گوشت، گوڑ، دال، مونگ، انرجی سیور اور LPG، گندم کا آٹا اور جلانے والی لکڑی مہنگی ہو گئی۔ ہفتہ وار رپورٹ میں یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کا آئندہ حکومت کے لیے پالیسی روڈ میپ تیار کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ گمنام، ناقص اور بدنیتی پر مبنی شکایت کا مسترد کر دی جائیں گی۔ نیب میں نئی اصلاحات نافذ کریں گے، یہ کہا گیا ہے۔ تو آج کی خبریں بس اتنی، اور مجھے اجازت دیں، اور میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔